بنگلہ دیش کے حالیہ انتخابات نے ملک کی سیاست کا دھارا یکسر بدل دیا ہے۔ غیر سرکاری ابتدائی نتائج کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، جس کے بعد پارٹی چیئرمین طارق رحمان اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اس پیشرفت پر صدر آصف علی زرداری نے سوشل میڈیا کے ذریعے طارق رحمان کو مبارکباد دی ہے، جسے خطے کی سفارتی حرکیات میں ایک اہم اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ انتخابی نتیجہ صرف ایک جماعت کی کامیابی نہیں بلکہ بنگلہ دیش کی طویل اور کشیدہ سیاسی کشمکش کا نیا باب ہے، جس میں جلاوطنی مقدمات، پابندیاں اور طاقت کی نئی صف بندیاں شامل ہیں۔ اس الیکشن کا سب سے اہم اور متنازع پہلو یہ رہا کہ بی این پی کی دیرینہ حریف جماعت شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ کو بنگلہ دیش الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا تھا، لہذا سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت کی عدم موجودگی نے انتخابی میدان کو یک طرفہ بنا دیا تھا۔ مبصرین کے مطابق بی این پی کی بھاری اکثریت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سب سے بڑی حریف جماعت انتخابی عمل سے باہر تھی، جس کے باعث ووٹرز کے سامنے حقیقی معنوں میں کوئی بڑی متبادل قوت موجود نہ تھی۔ تاہم بی این پی کا موقف ہے کہ یہ کامیابی محض مخالف کی عدم شرکت کا نتیجہ نہیں بلکہ عوامی لیگ کے طویل اقتدار، معاشی دباؤ اور سیاسی پابندیوں کے خلاف عوامی رد عمل بھی ہے۔ یاد رہے کہ طارق رحمان کا سیاسی سفر بھی کم نشیب و فراز کا حامل نہیں رہا۔ وہ بنگلہ دیش کے سابق فوجی حکمران اور صدر ضیاء الرحمان اور 2 بار وزیر اعظم رہنے والی خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے ہیں، جو 2 ماہ پہلے انتقال کر گئی تھیں۔ 1990 کی دہائی میں انہوں نے پارٹی تنظیم سازی میں فعال کردار ادا کیا اور 2001 کے انتخابات میں بی این پی کی کامیابی کے بعد ان کا اثر و رسوخ نمایاں طور پر بڑھا۔ مخالفین کا الزام تھا کہ وہ جماعت کے مرکزی دفتر سے ایک متوازی طاقت کا مرکز چلا رہے تھے، تاہم بی این پی ہمیشہ ان الزامات کی تردید کرتی رہی۔ 2007 میں فوجی حمایت یافتہ نگران حکومت کے دور میں طارق رحمان کو کرپشن کے الزامات پر گرفتار کیا گیا اور انہوں نے 18 ماہ جیل میں گزارے۔ بعد ازاں وہ 2008 میں رہا ہو کر لندن منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے تقریباً 17 سال سیاسی پناہ کے تحت قیام کیا۔ بی این پی کے مطابق یہ تمام مقدمات سیاسی انتقام کا نتیجہ تھے، جبکہ عوامی لیگ انہیں بدعنوانی اور 2004 کے 10 بم حملے جیسے سنگین مقدمات سے جوڑتی رہی۔ بعد میں سیاسی حالات کی تبدیلی کے بعد ان مقدمات میں انہیں ریلیف ملا اور وطن واپسی کی راہ ہموار ہوئی۔ دسمبر 2025 میں ڈھاکہ واپسی پر پارٹی کارکنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اپنی والدہ خالدہ ضیاء کے انتقال کے چند روز بعد انہیں باضابطہ طور پر بی این پی کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ وہ 2018 سے لندن میں قائم مقام چیئرمین کے طور پر پارٹی کی قیادت کر رہے تھے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بڑی کامیابی یہ رہی کہ انہوں نے بیرون ملک رہتے ہوئے بھی پارٹی کو متحد رکھا اور تنظیمی ڈھانچے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ بطور چیئرمین انہوں نے انتخابی مہم کا آغاز سینٹ سے کیا اور خود کو آزادی کی جنگ کے ورثے اور معتدل جمہوریت کے نمائندے کے طور پر پیش کیا۔ بی این پی کی حکمت عملی واضح تھی کہ طارق رحمان کو جماعت کا واحد اور ناگزیر رہنما بنا کر پیش کیا جائے۔ تعلیمی قابلیت اور ماضی کے کیسز کے حوالے سے مخالفین نے سوال اٹھائے، تاہم پارٹی نے اسے منفی پروپیگنڈا قرار دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بی این پی کی حکومت کو داخلی سطح پر معاشی دباؤ، مہنگائی، زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر اور برآمدات میں سست روی جیسے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عوامی لیگ کی الیکشن میں عدم شرکت کے باعث انتخابی عمل کی ساکھ پر بحث جاری رہے گی اور امکان ہے کہ اپوزیشن کی سیاست سڑکوں یا عدالتی محاذ پر منتقل ہو جائے۔ ایسے میں طارق رحمان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ وہ محاذ آرائی کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں یا سیاسی مفاہمت، ادارہ جاتی استحکام اور معاشی بحالی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی قیادت کا اصل امتحان اقتدار سنبھالنے کے بعد شروع ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خارجہ محاذ پر یہ انتخابی نتیجہ خطے کی سیاست پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماضی میں عوامی لیگ کے دور حکومت میں ڈھاکہ اور نئی دہلی کے تعلقات غیر معمولی طور پر قریبی رہے، جبکہ اسلام آباد سے روابط سرد موری کا شکار رہے۔ اس تناظر میں بی این پی کی کامیابی کو بعض حلقے نئی دہلی کے لیے سفارتی دھچکا قرار دے رہے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ شیخ حسینہ واجد جلا وطنی کے دوران بھارت میں مقیم رہیں اور انہیں عمومی طور پر بھارت نواز اور پاکستان مخالف پالیسیوں سے منسلک کیا جاتا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ نتائج نریندر مودی کی حکومت کے لیے ایک غیر متوقع پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش کی آئندہ حکومت خارجہ پالیسی میں توازن یا نئی سمت اختیار کر سکتی ہے۔
इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से भी नई तवक्कुआत जन्म ले रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की फौरी मुबारकबाद को खैर जगाली के पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तिजारत, दिफाई ताउन, इलाकाई फोरम और अवामी सतह के रवाबित में बेहतरी की कोशिशें की जा सकती हैं। ताहम यह भी हकीकत है कि 1971 की जंग और इसके बाद के तारीखी बयानिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर गहरे असरात रखते हैं। अगर तारिक रहमान की हुकूमत अमली सिफारतकारी, माशी मफादात और इलाकाई ताउन को तरजीह देती है तो जनूबी एशिया में एक नई सफबंदी देखने को मिल सकती है, जिसमें ढाका, इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करेगा। आने वाले महीने इस बात का तयन करेंगे कि BNP की कामयाबी सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली साबित होती है या खित्ते की जोग्राफियाई सियासत में एक बड़ी तब्दीली का पेश खेमा बनती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।